مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ مرد قلندر کو، اس نوجوان عالم دین کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا و مفتی مرسلین صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں قبل ازیں کہ حضرت والا کو منبر نور پر جلوہ افروز کروں، یہ چاہت کی تمنا کس نے دیکھی، یہ چاہت کی تمنا کس نے دیکھی، ایک ولولہ انگیز خطابت کا فنکار لے کر ایک واعظ سنیت اور آبرو فلکیت کا نیر تابہ میرے اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہے۔ ان اشعار کے ساتھ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیر نہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم دستک دیتے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی مرسلین صاحب، وہ آئیں اور یہ مجمع بہت دیر سے آپ کا منتظر ہے، ان کی منتظم نگاہوں کو تسکین بخشیں۔ جو حضور والا منبر نور پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العلي العظيم پیارے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اعظام، اللہ کا بڑا احسان
اور اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور یہ موقع اللہ نے فراہم فرمایا۔ دین کی نسبت پر اللہ نے یہاں جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ مجھے ان کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑا خوشنما منظر بھی ہے، اور یہ اتنا بڑا نظام انہوں نے قائم کیا ہے۔ میں سامعین کا بھی اور ان کا بھی، انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکام کے مطابق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پروگراموں کا مقصد اور یہاں بیٹھنے کا، جمع ہونے کا مقصد وہ ہے کیا؟ کیوں یہ پروگرام کیے جاتے ہیں؟ کیوں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں؟ کیوں بار بار ہمیں بلایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہماری منزل ہے، اس منزل کو ہم نے جسے طے کرنا ہے، جس پر چلنا ہے، اسے ہم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اللہ کے احکامات پر، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اسی اعتبار سے چلنے والے بن جائیں۔ جو ہمارے درمیان خرافات ہیں، جو ہمارے درمیان رسومات ہیں، جو ہمارے درمیان اللہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، اس دوری کو ختم کر کے ہم قریب آ جائیں اور اپنی منزل کو پہچاننے والے بن جائیں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا کے آنے کا، ہمارا اس میں رہنے کا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہماری اس وقت جو حالت ہے وہ ایک شکاری کی جال میں پھنسنے والے پرندے کی طرح ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، مدت سے صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت سے صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ ہماری کیفیت فی الحال حالات حاضرہ میں جو ہے وہ اب یہ ہے کہ ایک شکاری نے ایک پرندے کو بہت مدت پہلے اسے پکڑا اور ایک پنجرے میں قید کر دیا، اور اسی میں اس کا بسیرا رہا، اس کو کھانا دانا دیتا رہا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد اس نے اسے رہا کرنا چاہا، اس پنجرے کے دروازے کو کھول دیا اور پھر یوں کہا کہ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ تو اس پرندے کی بات سنیے، اس نے کہا کہ اب اتنی مدت سے مجھے آپ چھوڑ رہے ہیں، قید کیا ہوا ہے، اب مجھے آزادی، مجھے تو اب اڑنا بھی نہیں آتا اور میں اڑنا بھی بھول گیا،
اور میرا جو اصل مقام ہے، منزل ہے، وہ بھی مجھے پتا نہیں کہاں ہے۔ تاب پرواز نہیں، اڑنا بھی میں بھول گیا، اور راہ چمن یاد نہیں، جہاں میرا مقام تھا، جہاں میرا مسکن تھا، جہاں میری رہائش تھی، میں اسے بھول چکا ہوں، وہ راستہ مجھے یاد نہیں ہے۔ عزیز و بزرگوں، وہی کیفیت، وہی حالت، وہی معاملہ وہ اب اس وقت ہمارا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہمیں یہ تعلیم دے اور فرمایا ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے لوگوں کے نفع کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں جو دنیا میں پیدا فرمایا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، مطلب نفع پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم نفع کس انداز سے پہنچاتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ کیا اس آیت کے مصداق ہم بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ یہ آیت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ اس قرآن نے ہم سے کہا کیا ہے؟ یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی کیا ہے؟ اس کو ہم نے جانا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں، جاننا چاہتے بھی نہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے عزیزو، بار بار جگانا، بار بار سمجھانا یہ ہے۔ حالات حاضرہ جیسے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہمارا قلب کیا کہتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہمارا ذہن اور ہمارے تصورات اب کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں علم ہے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کو بھول کر کیسی گزر رہی ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ میں حالات حاضرہ کو بیان کرنا نہیں چاہتا، میں اس گفتگو پہ جانا نہیں چاہتا جو طول پکڑے۔ ہم سب کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم آئے کیوں ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس شکاری کے شکار کیے ہوئے پرندے کی طرح ہماری زندگی ہے۔ عزیزو، آزاد ہوئیے، اپنے ذہن کو آزاد کیجئے، اپنی زندگی کو سمجھیے اور اپنے مقصد کو سمجھیے، اپنی منزل کو سمجھیے۔ قرآن نے کہا کہ تمہیں میں نے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کے خیر خواہ بھی بنو، انہیں نفع پہنچاؤ۔ نفع کس حالت میں کیسے؟ اگر دین ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کے احکامات ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی شناخت ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی پہچان ان کے پاس نہیں ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں جانتے، نبی کی سنتوں کو نہیں جانتے، نبی نے کیا طریقہ دیا اسے نہیں جانتے، ہمیں راستہ کیا دیا اسے نہیں پہچانتے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے جانیں، پہچانیں اور سمجھیں، پھر اپنی زندگی کا آئین طے کریں، اپنی زندگی کا ایک راستہ طے کریں کہ ہمیں آگے جانا کہاں ہے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے، مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا ہے، اگر اسے اپنا مقصد پتا نہیں ہے، اپنے مقصد کو پہچانتا نہیں ہے، مجھے پڑھ کے کرنا کیا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا، اس کی زندگی میں یہ چیز ہے ہی نہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ وہی رہ جاتا ہے۔ وہ پڑھتا تو ہے لیکن جب مقصد ہی پتا نہیں، منزل کا ہی پتا نہیں، تو وہ اس کی منزل بھی یوں ہی رہ جاتی ہے۔ مقصد کا پتا نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہی بھٹکتا رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مکان جس نے بنایا اس میں رہائش گاہ ہوئی، وہ اس کی رہائش گاہ ہوئی، اس نے اپنا اس کو مسکن بنایا، اس مسکن کے اگر راستے سے وہ نکلا اور پھر اس کے بعد اس راستے کو بھول گیا، جانا مثال کے طور پر اگر دلی ہے، دلی کا راستہ اختیار نہ کر کے اس نے راستہ جو ہے امروہہ کا اختیار کیا، قیامت کی صبح تک دلی نہیں پہنچ سکتا۔ تم کہتے ہو میری زندگی ایسی، میں اس طرح، میں یوں، اللہ نے کہا لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے میں نے تجھے نکالا ہے۔ اگر تعلیم اس کے پاس نہیں ہے تو تعلیم کے اعتبار سے نفع پہنچائے، اگر اسے راستے کا علم نہیں ہے گھر کے تو گھر کا راستہ بتایا جائے، اگر اسے یہ علم نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں تو جس کو پتا ہے وہ بتائے اور سمجھائے۔ اور ہماری کیفیت ابھی اس وقت ایک جیسی ہے۔
تقریر کرنے والا تقریر چلا جاتا ہے، بات کرنے والا اپنی بات کہہ کے چلا جاتا ہے۔ بات کہنے کا مزہ تو تب ہے تب بات کہنے والے کے اندر وہ کیفیت بھی موجود ہو جس کو وہ کہہ رہا ہے، اور سامعین کے اندر وہ کیفیت وہ صلاحیت موجود ہو کہ انشاءاللہ ہم ان پہ سن کر کے عمل کریں گے۔ کہنے والا چلا جاتا ہے، چلا جائے گا۔ ہمیں مسجد کے ممبران سے تقریریں سناتے سناتے لوگوں کو، یعنی ہمارے علماء کو، ہمارے حفاظ کو، ہمارے ائمہ کو صدیاں گزر چکی، اسی طرح اب سالہ سال گزر چکا، لیکن ہمیں یہ احساس تک ہے ہی نہیں کہ ہمارے حالات اس وقت ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی، لوگوں کو کہا اللہ نے کہ تم بھلائی کا حکم کرو۔ پہلے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ دوسرا کام ہمارا بتایا، دوسری بات ہماری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تاکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، اچھائی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، اور وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تیسرا کام برائی سے، فواحشات سے، منکرات سے، غلط راستوں سے ہم انہیں روکنے والے بن جائیں۔ جب میری زندگی کا مقصد ہی مجھے پتا نہیں تو میں اچھائی کا حکم کیا کروں گا؟ میری زندگی اب گزر رہی ہے کس چیز میں؟ منکرات اگر ہو رہا ہے تو ہونے دے، برا اگر ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایمان کے 3 درجے اللہ کے نبی نے بتائے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اگر برائی کو تم ہوتے ہوئے دیکھو، طاقت اگر تمہارے بازو کے اندر ہے تو اسے ہاتھ سے روک دو۔ اگر برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، ہاتھ سے روکنے کی قوت نہ ہو، تمہیں لگے کہ اگر ہاتھ سے روکا جائے گا تو فتنہ ہو جائے گا، فتنہ پردازی ہوگی، فتنہ امڑ جائے گا، مجھے دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، میں پریشان ہو سکتا ہوں، میری زندگی کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، مجھے دقتیں آ سکتی ہیں، تو اگر تمہاری یہ کیفیت ہے، تمہیں بازو کے اندر طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، دوسرا درجہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اسے روک دو۔ اگر اس زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو تیسرا درجہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، پھر اس شخص کے ایمان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جو بالکل ادنا درجہ ہے، چھوٹا سا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس برائی کو دل میں برا جانے۔ پھر اگر یہ کیفیت بھی اس کی نہیں ہے تو اس کے ایمان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کا ایمان کہاں ہے؟ یہ تو آخر درجہ ہے۔ میرے عزیزو، حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری آواز کہاں تک سنائی جاتی ہے، ہم کہاں تک ذلیل ہوتے ہیں، کہاں تک ہم عزت والے ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی اصلیت کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی مذہب و ملت کو چھوڑ دیتی ہے، کوئی قوم اگر اپنے پیغام کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے پیغام کو پہنچانا چھوڑ دیتی ہے، اپنی منزل کو چھوڑ دیتی ہے، اور اپنے اس اللہ کو جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا رب ہے، پالا نہار ہے، اس کے احکامات کو جب ہم بھول جائیں، جب اس کے احکام کو ہم بھول جائیں، تو اللہ نے یہ نظام قائم فرمایا ہے، اس قوم کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ قوم ذلت و خواری کی دلدل میں پھنسی چلی جاتی ہے، وہ کبھی ابھر نہیں سکتی، وہ مضبوط ہو نہیں سکتی جب ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت ہوگی ہی نہیں، جب ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا سکیں، برائی سے روک سکیں، اپنے آپ کو برائی سے روک سکیں، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کے چل سکیں، تو میرے عزیزو اس شخص کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری منزل بڑی پیچھے ہے، ہم تو بہت
پیچھے رہ گئے، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، ہمارا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اب کہاں چلے کہ جب ہم اپنی تجارات میں چلتے ہیں، اپنے کاروبار میں چلتے ہیں، ذریعہ معاش میں چلتے ہیں، منزل چھوڑی ہوئی ہے، اپنے ذہن سے کام کر رہے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں؟ پھر ہم اس قرآن کے پڑھنے والے کے پاس جاتے ہیں، اس اللہ کے منادی کے پاس جاتے ہیں، اس قرآن کی تعلیم دینے والے کے پاس جاتے ہیں، اس قرآن سے جس کا رشتہ جڑا ہوا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی تعویذ دے دو، کوئی گنڈا دے دو، کوئی اس طرح کی ہمیں چیز دے دو جس سے ہم مشکلات سے بچ جائیں، ہمیں یہ پریشانی ہے، ہماری یہ کیفیت ہے، ہمارے گھر میں یہ عالم ہے۔ یاد رکھنا، جب ایجوکیشن نہیں ہوگی، جب تعلیم نہیں ہوگی، جب اللہ کے احکاماتوں کو نہیں جانا جائے گا، قرآن کو نہیں جانا جائے گا، اس کو سمجھا نہیں جائے گا اور اس کے اوپر اب محنت نہیں کی جائے گی تو یہی کیفیت ہوگی۔ اگر تعویذات سے مکانات بنتے، کاروبار چلا کرتے، مالدار ہوا کرتے تو یہ مولوی تم سے زیادہ مالدار ہوتے، پھر کوئی انسان ان سے زیادہ مالدار نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیزو پیغام یہ دینا ہے، اختلافات میں نہ پڑھ کر، اختلاف کے شکنجوں میں نہ ڈل کر، اپنے آپ کو اس کے اختلافات کے شکنجوں میں نہ جکڑ کر اپنے آپ کو اس اختلافات سے دور کیجئے، اپنے اس ذہن کو آزاد کیجئے اور اس ذہن کو، اس سوچ کو تھوڑا بڑا کیجئے، اس ظرف کو بڑا کیجئے، اس ظرف کی تنگی کو دور کر دیجئے۔ یہ برتن جتنا چھوٹا ہے اسے تھوڑا بڑا کر لیجئے۔ اللہ نے قرآن دیا ہے تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، وہ قرآن تمہیں بتاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ذریعہ معاش کیسے کرنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، وہ قرآن ہی تمہیں یہ ساری تعلیمات دیتا ہے۔ اور تمہیں اگر شاشن کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تمہیں حکومت کرنی ہے کیسے کرنی ہے، یہ سارے معاملات اللہ نے اپنے کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ ہمارے اصحاب اور بزرگوں نے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور ان بزرگوں نے ہم تک پہنچا دیا، زندگی کا کوئی موڑ ایسا چھوڑا نہیں جس کا حل نہ ہو۔ ہم حل تلاش کرتے ہیں غیروں کی چیز میں، ہم حل تلاش کرتے ہیں مغربی تہذیب میں، ہم حل تلاش کرتے ہیں غیروں کے کلچر میں کہ ترقی کا زمانہ ہے، عریانیت کے اندر جا کر کے ترقی ڈھونڈتے ہیں، ننگے پن کے اندر جا کر کے ترقی ڈھونڈتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ اچھائی کو سمجھنے کے لیے، فہم و فراست، یہ سمجھ بوجھ اچھائی کی طرف چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زبان دی ہے، اچھا بولنے کے لیے، بہتر بولنے کے لیے، بھلائی بولنے کے لیے۔ اللہ نے یہ کان دیے ہیں اچھا سننے کے لیے، اور اچھا سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اچھا سمجھنے کے لیے، اور یہ دل دیا ہے اس لیے تاکہ ہم اچھائی کی طرف چلیں اور اچھائیوں کو تلاش کریں۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنی اگر زندگی کو اسی طرح رکھا تو کسی انسان کی بات کو، کسی مسلم کی بات کو نہیں سنا جائے گا اس طرح جس طرح کہ ہماری طاقت اور قوت، ہماری جو ہے قد و قامت ہے، اس انداز سے نہیں سنا جائے گا۔ پھر ہم چیختے رہ جائیں گے، چلاتے رہ جائیں گے، کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا۔ تو میں اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہم سے یہ کہتی ہے کہ اپنی منزل کو پہچانیے۔ اللہ نے لوگوں کے نفع کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے، نفع پہنچائیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جو ہے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کے تحت ڈھالیں گے، کر لیں گے انشاءاللہ، لوگوں کو نفع پہنچائیں گے۔ دوسری بات، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ہم اچھا اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے اور لوگوں کو بھی اچھائی کا حکم دیں گے، اچھائی کی طرف بلائیں گے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام، ہم وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکنا، یعنی ہم منکرات سے خود بھی رکیں گے، اپنے اندر لائیں گے، برائی سے، فواحشات سے، غلط راستوں سے ہم انشاءاللہ بچیں گے، اور دوسرے بھائیوں کو بھی، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت گرجت
تم پہ آتی ہے پہنچاؤ، تو انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بے عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے، باقی نصائح انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ مجھے بھی ان کے نصائح سے مستفیض ہونے کی اور تا حیات اللہ تعالیٰ ان کے زیر نگرانی مجھے بھی کام کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔